الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله يا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر تشریف رکھتے علماء ذوی الاحترام، خصوصیت کے ساتھ استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ قاری شکیل احمد جائسی صاحب قبلہ، حضرت قاری ضمیر احمد تحسینی صاحب قبلہ، توتری چمنستان رضا، مداح حبیب کبریا، جناب حضرت قاری ریاض الدین گورکھپوری صاحب قبلہ، دیگر ارباب ممبر، حافظ انتخاب عالم صاحب اور میرے سامنے تشریف رکھتے معزز سامعین، اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج ہماری اور آپ کی یہ چوتھی شب ہے جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا ہے، رب لم یزل و لا یزال ہماری اس بابرکت نورانی عرفانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام حاضر ہونے والے لوگوں کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی فیضان و صدقہ عطا فرمائے. بڑی دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، عقیدت و احترام، محبت، جنون، جشن اور جوش و جنون اور جذبے کے ساتھ آپ اس محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ کریم آپ کے اسی جنون کو، آپ کے اسی جذبے کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اسی طریقے سے ذکر رسول سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ملاحظہ کریں. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہری جناب مصطفیٰ امدادکن، یا رسول اللہ از بہر خدا امدادکن، یا شہید کربلا، یا دافع کربلا، گل خاش زادہ گل گو قبا امدادکن، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. بریلی کے امام مجدد نیت مائزہ، معید ملت طاہرہ، حقانیت کی پہچان، سنیت کی جان، جنہوں نے ترجمہ کیا کنز ایمان. بریلی کے امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ
मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुझ मैं नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गोस घर लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गोस घर लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जो करम है शरीबत हा तेरा। तमाम तारीफ हमदो सना उस खालिक कायनात मालिक कायनात के लिए जो तमाम जहान का पालनहार है। हमदो सना के बाद बेशुमार करोड़ों दरूद और सलाम नाज़िल हो नबी की रहमत सरकारी मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत। हम आप इस मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत महफ़िल पाक में हाजिर है। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को उलमा ने सुखन बनाया, तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आइए उस पर कुछ गुफ्तगू करने से कबल हम और आप सबसे पहले निहायत अक़ीदत व एहतिराम के साथ दिल लगाकर मतलूब कायनात, मक़सूद कायनात, वजह वजूद कायनात, बेकसों के कस, बेबसों के बस, भूखों को खाना खिलाने वाले, प्यासों को पानी पिलाने वाले, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले, हम गरीबों के आका, मावा, मलजा, दाता, नबी की रहमत सरकारी मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने की सादतें हासिल करें। दिल लगाकर पूरी अक़ीदत व एहतिराम के साथ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला बड़ी कंजूसी के साथ और बड़ी आहिस्ता आपने दरूद शरीफ पढ़ा है। नबी फरमाते हैं ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति फ़इन्न सलातकुम यौमल क़ियामति अलैया नूरन लकुम। ऐ लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों, अपनी मजलिसों को सजाया करो और अपनी मजलिसें सजाकर मुझ पर दरूद पढ़ा करो। सहाबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह, हम गुलाम आप पर दरूद पढ़ें तो बेनिफिट फायदा क्या होगा? तो मेरा नबी फरमाता है, सारी कायनात का मालिक और मुख्तार इरशाद फरमाता है, फइन्न सलातकुम यौमल क़ियामति अलैया नूरन लकुम। तुमने जो दुनिया में रहकर मुझ पर दरूद पढ़ा होगा, कल क़यामत के दिन यही पढ़ा हुआ दरूद तुम्हारी नजात, तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनता हुआ नबी फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें कामिला नाज़िल फरमाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं बस दरूद शरीफ की ये चंद बातें बयान करके अपनी मौजू की तरफ आऊँ। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, बंदो नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, हज करने की इस्तिताअत रखते हो तो हज करो, खूब अमाल सालिहा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर भी अपने बंदों को नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का हुक्म दिया, कहीं रब ने ये नहीं कहा, ऐ मेरे बंदों मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, मैं ज़कात देता हूँ तुम भी दो, मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो। कहीं नहीं फरमाया पूरे कुरान को उठाइए पढ़ते चले जाइए। रब ने कहीं नहीं कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो। लेकिन जब बात आई आमना के लाल की, जब बात आई फातिमा के पापा की, जब बात आई हसनैन करीमैन के नाना जान की, जब बात आई मेरे और तुम्हारे प्यारे नबी की, तो अल्लाह 22वें पारे में इरशाद फरमाता है, ऐलान फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर दरूद भेजा करो।
قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن اگر بندہ صدق دل سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھ لے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جسے اللہ بھی کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تبھی تو بندے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شبن بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار علم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی بھئی چمکا پیدا کا چھان، رسول اللہ پر روز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتم شفاعت کا سرنا رہا، اس جبیل سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی پڑھتے ہیں کعبے کے بدر تجا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کرو درود، شاہ غیروں سے جفا تم پہ کرو درود، دافع جملہ بھلا تم پہ کرو درود۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ دل لگا کر کے پوری عقیدت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، اور جتنی آواز آپ کے اندر ہے اتنی آواز کے ساتھ میں پڑھیے اللہم صلی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الوارق صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار یہ کفار پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہے۔ تراہم رکعا تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں صحابہ کی شان، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا مقام پتہ چلتا ہے کہ جب بات کفار کی آتی تھی تو یہ کفار کے معاملے میں نرمی سے کام نہیں لیا کرتے تھے بلکہ سختی سے کام لیا کرتے تھے، اور جب آپس میں بات کیا کرتے، آپس کا معاملہ ہوتا تو آپس میں رحم دل ہوتے، آپس میں نرم دل ہوتے۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی شان ہے۔ کل میں نے مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، مصطفیٰ کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان پر لعن طعن مت کرو، اس لیے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جو میرے صحابہ کی پیروی کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو میرے صحابہ کی روگردانی کرتا ہے، ان کے نقش قدم سے ہٹتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرات، کل ہم نے حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ مصطفیٰ جان رحمت جنہیں اپنی ظاہری زندگی میں اپنا مسلح عطا فرمایا، انہوں نے ظاہری زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے صحابہ کی امامت فرمائی۔ کل ہم نے ان کا تذکرہ کیا، ان کی بات کی۔ آج ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے عمر؟ یہ عمر، یہ وہی عمر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب عمر کا نام شیطان سن لیتا ہے نا تو حضرت عمر کا نام سن کر شیطان 200 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا عمر اللہ کی قسم جب شیطان تمہیں آتا ہوا دیکھتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں فواللہ اللہ کی قسم جب شیطان عمر کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو شیطان راستہ بدل کر کے دور بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو رات میں برے خواب آتے ہوں، نیند نہ آتی ہو، رات میں گھبراتا ہو، پریشان ہوتا ہو، وہ اپنے سینے پر المدد یا عمر لکھ کے سو جائے، اس کو بد خواب نہیں آئیں گے، اس کو برے خواب نظر نہیں آئیں گے، اس کو بدفعلی نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس کو زیادہ نائٹ ٹرین کی کثرت ہوگی، وہ برے خوابوں سے
वही उम्र है जब मुस्तफा जान रहमत ने कोहे सफा की पहाड़ी पे खड़े होकर मुस्तफा जान रहमत ने अहले अरब को आवाज लगाई, अहले मक्का इस पहाड़ी के करीब आइए। अहले अरब अहले कुरैश मुस्तफा की आवाज को सुनकर उस पहाड़ी के करीब आ गए, उस पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गए। और वो जितने लोग आए थे ना, वो लोग जितने थे सब मुस्तफा को मानने वाले लोग थे। उनमें कुछ वो थे जो मुस्तफा को सादिक मानते थे, कुछ वो थे जो मुस्तफा को अमीन मानते थे, कुछ वो थे जो मुस्तफा को ब्यूटीफुल कहते थे, कुछ वो थे जो मुस्तफा को हसीन और जमील और खूबसूरत बताते नजर आते थे। यानी कि मुस्तफा के हुस्न अखलाक का वो तज़किया करते नजर आते थे और वो ये कहते नजर आते थे कि जैसा इंसान हमारे दरमियान मोहम्मद है, ऐसा इंसान आज तक हमने अपने खानदान में अहले अरब मक्का में आज तक किसी को देखा भी नहीं है। तमाम अहले अरब अहले कुरैश जमा हुए। जब जमा हो गए तो मुस्तफा ने फरमाया, ऐ अहले कुरैश, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे, मेरी इस बात की तस्दीक करोगे? तो तमाम ने, जिसमें उतबा भी था, शोबा भी था, अबू लहब भी था, अबू जहल भी था, अबू बकर भी थे, उमर फारूक भी थे, उस्मान गनी भी थे, अली के मुर्तजा भी थे। तमाम लोग इस महफिल में जमा थे। तमाम ने बेजुबान होकर के कहा था, ऐ मोहम्मद, आज तक हमने तुम्हें झूठ बोलता नहीं पाया है। अगर तुम ये कहते हो कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आकर हम पर हमला करने वाला है, तो जरूर हम तुम्हारी इस बात को मानते रहे आएंगे, इसकी तस्दीक करते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया, लोगों, इस पहाड़ी के पीछे से लश्कर नहीं आ रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक हक बात, सच बात की दावत देता हूँ। ऐ लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसकी साथ में किसी को शरीक ना ठहराओ, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। जैसे ही अहले अरब ने, अहले कुरैश ने, कुफ्फार मक्का ने मुस्तफा की जुबान से इतना सुना, अभी तक वो लोग जो मुस्तफा को सादिक करते, मुस्तफा को अमीन करते, मुस्तफा को ब्यूटीफुल करते, मुस्तफा को हैंडसम कहते, ये कहते कि आज तक ऐसा इंसान हमने मक्का में किसी को पाया नहीं, आज तक हमने ऐसा इंसान मक्का में किसी को देखा नहीं। अब वो कहने लगे, अरे मोहम्मद के बड़ा झूठा है, मोहम्मद के बड़ा खाइन है, मोहम्मद से बड़ा बदसूर दुनिया में हमने किसी को नहीं पाया। मुस्तफा की बुराई करने लगे, मुस्तफा को गालियां देने लगे, और वो गाली पीछे नहीं दे रहे थे, वो बुरा भला पीछे से नहीं कह रहे थे, बल्कि फेस टू फेस सामने से मुस्तफा को बुरा करते, सामने से मुस्तफा को गालियां देते, सामने
جان رحمت نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. تقریباً 39 لوگ کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے. سبحان اللہ. داخل اسلام ہوئے. میں نے اسلام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. یہ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ مذہب ہے جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ مذہب ہے. اس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور جس چیز کو اللہ پسند کر لیتا ہے اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام ویسے ہی بلند ہو جاتا ہے. اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب. 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا. کفار مکہ نے میٹنگ بنائی کہ اگر اسلام پر روک نہ لگائی گئی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا. یہ کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں ہو جائیں گے. کسی طریقے سے اسلام کو روکا جائے، اسلام پر پابندی لگائی جائے، اس پر پابندی عائد کی جائے، آگے بڑھنے سے روکا جائے. کفار مکہ نے میٹنگ منعقد کی. ایک بڑے کانفرنس ہال میں لوگوں کو جمع کیا گیا. پوچھا گیا اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی تجویز پیش کرو، اپنی اپنی رائے، اور تمہاری عقل میں کیا فیصلہ آتا ہے وہ یہاں بیان کرو. آخری بات جو ہوگی اس پر مہر لگائی جائے گی، اس پر فیصلہ لیا جائے گا. تمام لوگوں نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آخر میں بات اس پر طے پائی. فیصلہ یہ ہوا کہ جو بھی محمد بن عبداللہ کا خاتمہ کرے گا، ان کا سر قلم کرے گا، ان کو قتل کرے گا، اس کو 1000 دینار اور 40 اونٹ دیے جائیں گے. یعنی ایک روایت میں یوں ملتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کو منصب دیا جائے گا، اس کو ایک عہدہ دیا جائے گا. معاشرے سوسائٹی میں اس کا وقار ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات کو سنا جائے گا، وہ جو کہے گا اس پر فیصلہ لیا جائے گا. کسی کی ہمت نہ تھی، کسی کی جرأت نہ تھی کہ اتنے بڑے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتا، اتنی بڑی بات کو وہ قبول کرتا اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے وہ میدان میں نکل جاتا. کسی کی ہمت نہ تھی. انہی بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک انسان تھا کہ جس نے اس چیلنج کو قبول کیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ محمد کا سر کاٹ کر اور ان کا قتل میں کر کے آؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میں قتل کروں گا، یہ ارادہ تھا. اب وہ شخص اپنے ارادے کو پوری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے تلوار ہاتھ میں لے کر تلوار میان سے باہر نکال کے تلوار کو لہراتا ہوا نکل جاتا ہے. کہاں کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر کے آؤں، انہیں قتل کر کے آؤں. نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری. جب اسلام کو پھیلانے والا ہی نہیں ہوگا تو اسلام کیسے آگے بڑھے گا. نکلے جاتے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. چل کر کے بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ کے پیارے صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی. حضرت نعیم نے اس تلوار کو لہراتے ہوئے شخص کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے. کہنے لگے آج میں محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، محمد کو مارنے جا رہا ہوں. حضرت نعیم بن عبداللہ مسکرائے. حالانکہ حضرت عمر کے سامنے ہنسنے کی، مسکرانے کی کسی کی طاقت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی. حضرت عمر کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کھانپ جاتے تھے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا تھا. اگر سامنے سے عمر کو آتا دیکھ لیتے راستہ بدل لیتے، لیکن جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر کتنی طاقت و قوت آ جاتی ہے. یہ حضرت نعیم سے اندازہ لگائیے. حضرت نعیم کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو چکے تھے، ان کے اندر ایمان کی طاقت آ چکی تھی. انہوں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں تو ایمانی جذبہ کمزور نہ ہوا، ایمان کمزور نہ ہوا، ڈٹے رہے، اڑے رہے، آگے بڑھتے ہوئے عمر سے ملاقات کر لی اور ہنستے ہوئے کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو. کہا جن کے پاس جا رہے ہو ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوں کی خبر لے لو، اپنے گھر والوں کی خبر لو. کہا کیا مطلب؟ بولے جس کے تم قتل کے ارادے سے جا رہے ہو اسی انسان کا کلمہ پڑھ کر تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں داخل اسلام ہو چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں.
جب کوئی اتنا کہے کہ تمہارے گھر میں ایسا ہے تو آدمی پہلے اپنے گھر والوں کی خیر لیتا ہے، ان کی خبر لیتا ہے۔ راستہ بدلا، پہنچے بہن کے گھر۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ بہن کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آج ہمارے اور تمہارے گھروں کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی، آواز آتی ہے تو فلمی ڈرامے اور فلمی گانوں کی آواز آتی ہے۔ پھر کیا تو گھر میں برکت نہیں ہوتی؟ ارے جب قرآن پڑھو گے ہی نہیں، فلمی گانے سنو گے تو کیا ان گانوں سے برکت ہوگی؟ قرآن پڑھو، قرآن سے رحمت، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے اندر سراغ سے دیکھا کہ ہے کون؟ تو حضرت عمر نے بہن کو آواز لگائی۔ جیسے ہی آج کی بہن حضرت فاطمہ کی آواز کو سنی وہ ڈر گئی۔ آج خیر نہیں ہے، آج عمر کو پتہ چل گیا کیونکہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے، آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے فوراً جلدی سے قرآن کو چھپایا، قرآن کے صفحات کو ڈھکا، اور آپ قرآن کے صفحات کو ڈھک کر آپ جو ہے تشریف لائیں، دروازہ کھولا۔ جیسے کہ دروازہ کھولا، حضرت عمر پورے روب، پورے دبدبے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ آواز کس چیز کی آ رہی تھی؟ پہلے تو بہن نے منع کیا، کہا نہیں مجھے آواز آ رہی تھی، بتاؤ وہ چیز تھی کیا، کس چیز کو پڑھا جا رہا تھا؟ ڈری بہن، کہا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو؟ حضرت عمر کو جلال آیا، غصہ آیا، اور غصہ جیسے بھی آیا اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، اپنے بہنوئی پر زجر و توبیخ کرنے لگے، ان کی پٹائی کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو تو صحیح، ایک سالہ اپنے بہنوئی کی پٹائی کرے، اپنے بہنوئی پر ہاتھ اٹھائے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن بہنوئی نے جواب نہ دیا۔ حضرت فاطمہ کو جلال آ گیا، کہنے لگی اے عمر، اگر تمہاری نظر میں خطاب کا خون ہے تو میری نظر میں بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے، کیوں مارتے ہو، کیوں مار رہے ہو میرے شوہر کو؟ اللہ اکبر کبیرہ، عمر کو جلال آ گیا، اپنے بہنوں کو چھوڑا، بہن کو مارنے لگے۔ اتنا مارا، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، اتنی پٹائی کی کہ حضرت فاطمہ آپ کی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے، غشی تاری ہو جاتی ہے، آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ سے غشی دور ہو گئی، آپ بیدار ہوئے، غشی کی حالت سے تھوڑا اچھی ہوئی، تو حضرت عمر کو رحم آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بہن میں آپ کو مارتا نہیں، میں آپ پر زجر و توبیخ نہیں کرتا، بس یہ بتا دو پڑھ کیا رہی تھی، وہ کون سی چیز تھی جس کی تم تلاوت کر رہی تھی، وہ کون سی چیز تھی جس کو تم پڑھ رہی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب بہن نے عمر کا تیور کچھ نرم دیکھا، عمر کا جلال کچھ کم دیکھا، تو کہنے لگی بھائی، اے میرے بھائی، وہ قرآن تھا جس کی ہم تلاوت کر رہے تھے، لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ قرآن چھونے کے لیے پہلے پاکی حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو، پڑھنا ہی چاہتے ہو، تو پہلے نہا لو، پاکی حاصل کر لو، اس کے بعد قرآن کو چھوڑا۔ بہن سے کہا بہن مجھے پاک ہونا ہے۔ آپ نے پاکی حاصل کی، طہارت حاصل کی، طہارت حاصل کرنے کے بعد میں آپ کی بہن نے آپ کے سامنے قرآن کو پیش کیا، قرآن پیش کیا گیا۔ آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے چلے گئے، سورہ طٰہٰ کی آیات کو پڑھتے چلے گئے۔ جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقمی الصلاۃ المقیم، اس آیت مبارکہ پر پہنچے، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی، آپ کا دل نرم ہو گیا۔ بہن سے کہنے لگے اے بہن مجھے کچھ اور نہ بتاؤ، بلکہ مجھے اس محمد عربی کا پتہ بتاؤ کہ جس محمد پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ مجھے ملن دیتا ہے۔
وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے، انہیں وہ قرآن کی آیت بتا رہے تھے، وہ باہر تشریف لے آئے، اس لیے کہ وہ بھی عمر کے ڈر سے اندر چھپ گئے تھے۔ باہر تشریف لائے، باہر تشریف لانے کے بعد کہا عمر تم بڑے خوش نصیب ہو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات تمہارے لیے دعا کی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ جان احمد کی دعا تمہارے حق میں اللہ نے قبول کر لی ہے، تمہارے حق میں قبول کر لی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت ابو جہل اور عمر کو دیکھتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے مولا یا تو عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اس لیے کہ ان دونوں کا عالم یہ تھا، ان دونوں کی حیبت یہ تھی، ان دونوں کا دبدبہ یہ تھا کہ یہ جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ راستہ بدل لیا کرتے تھے، ان دونوں کے ناموں کی ترکی بولا کرتی تھی، لیکن مصطفیٰ نے دعا فرمائی اور یہ کہا مولا جس کو تو پسند کر لیتے، جس کو تو پسند کر لے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کے حق میں نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیا۔ پتہ یہ چلا عمر کی ذات وہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے بھی پسند فرمایا، عمر کی ذات وہ ہے جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا۔ نکلے بہن کے گھر سے، کہا پتہ بتاؤ محمد عربی کا ملیں گے کہاں؟ حضرت خباب نے ساتھ میں لیا، پہنچ گئے کوہ صفا کے قریب، مصطفیٰ حضرت ارقم کے مکان میں جلوگر تھے، حضرت ارقم کے، اور اس زمانے میں اس وقت میں اسلام کھل کر نہیں، اعلان اسلام کی دعوت پیش نہیں کی جاتی، قرآن نماز یہ کھل کر نہیں ہوتا تھا بلکہ نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی، قرآن بھی چھپ کر پڑھا جاتا۔ حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ دار ارقم کے دروازے پر کھڑے تھے، پہرا لگا رہے تھے تاکہ کوئی کافر ایک دم سے گھر کے اندر آ کر حملہ آور نہ ہو جائے۔ حضرت حمزہ نے، حضرت طلحہ نے دیکھا کہ آج عمر تلوار ہاتھ میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ان کا دال کم ہے، اور اگر وہ غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو اللہ کی قسم آج میں عمر کو چھوڑوں گا نہیں، آج میں عمر کا خاتمہ کروں گا، عمر کو مار ڈالوں گا۔ حضرت عمر جب قریب آئے نا، دار ارقم کے قریب آئے، مصطفیٰ جان رحمت خود ہی باہر تشریف لے کر کے آئے۔ عمر کو آ کے دیکھ کر مصطفیٰ نے فرمایا عمر کب تک ذلت اور رسوائی کی زندگی جیو گے؟ عمر کب تک ذلت اور رسوائی کی زندگی جیو گے؟ کہ جب تک ذلت اور رسوائی کا تھپا نہ لگ جائے گا، جب تک یہ تھپا نہ لگ جائے گا، یہ داغ نہ لگ جائے گا، جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں صرف آپ کا دیدار کرنے نہیں بلکہ یا رسول اللہ آج میں اپنے آپ کو آپ کے قدموں پر قربان کرنے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ دیر نہ کیجیے، پڑھائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمر نے جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا فوراً کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے۔ میرا بریلی کا امام بولا وہ عمر جس کی وعدہ پہ شہناز سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں جب عمر نے کلمہ پڑھا داخل اسلام ہوئے تو صرف کلمہ پڑھنے والے ان لوگوں نے خوشیاں نہیں منائی، زمین والوں ہی نے خوشیاں نہیں منائی، بلکہ عمر کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں آسمانوں پر خوشیاں منائی گئی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے بھی عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد میں خوشیوں کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اب تک ہم چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو اب چھپ کر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ اب حرم شریف کے قریب لوگوں کو دکھا کر اعلان نماز پڑھی جانے لگی، اعلان قرآن کی تلاوت کی جانے لگی۔ اس لیے مصطفیٰ دعا کرتے تھے کہ جس دن عمر نے اسلام قبول کر لیا
اس دن اس اسلام کو طاقت مل جائے گی, اسلام کو غلبہ مل جائے گا. اللہم اعز الاسلام فی ایمان عمر, اے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو طاقت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے. سبحان اللہ, بے شک طاقت مل گئی, غلبہ مل گیا کہ اب اسلام چھپ کر نہیں بلکہ اب کھلے عام پیش کی جانے لگا. آپ نے 40 مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. سبحان اللہ. حضرت عمر کی ذات اور آپ کی شان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا قول و فعل, آپ کا کردار, آپ کی گفتار سب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھی. قول و فعل میں مطابقت مصطفیٰ کی تھی, کردار و گفتار میں مطابقت مصطفیٰ کی تھی, تمام چیزوں میں مصطفیٰ جان احمد کی سیرت کو فالو کرتے نظر آتے تھے. گویا کہ ایسا لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے. جو کام مصطفیٰ کرتے تھے وہی کام حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے. سارے کام وہی کرتے نظر آتے تھے. آخر میں آپ نے حضرات پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر اسلام کے لیے وقف کی. حضرت عمر فاروق اعظم کا جب دور خلافت آیا نا, آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو عمر کے دور خلافت میں کوئی کتا پیاسا رہ جائے اور کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے عمر تمہارے زمانے میں تمہارے دور سلطنت میں تمہاری بادشاہت میں کتا کیسے بھوکا رہ گیا. اندازہ لگاؤ جو جانوروں کا اتنا خیال کرتا ہو وہ انسانوں کا کتنا خیال کرتا ہے. بے شک آپ کے زمانے میں دور خلافت میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا. آپ کے دور خلافت میں کوئی پیاسا نہیں رہا, بلکہ راتوں کو چہرہ چھپا کر, چادر اوڑھ کر, کمبل سے سر ڈھانپ کر, غلے کی بوریاں اٹھا کر غریبوں کے دروازے پر پہنچا کر آتے تھے. غریبوں کے دروازے پر رکھ کر آتے تھے. حضرات بیان کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن انشاءاللہ جیسے بات کی کرے ساری باتیں آپ تک پہنچائی جائے گی. بس میں آخری بات بتا کر بات ختم کروں. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا نا, نماز فجر کا وقت تھا, نماز فجر کا ٹائم ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. نماز فجر کی تیاری ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نماز فجر کی تیاری فرما رہے ہیں. 26 ذو الحجہ کو ایک مجوسی غلام ہے جس کا نام لؤلؤ تھا, وہ آیا اور اس نے جیسے دیکھا مسلمان نماز کی تیاری میں ہے, موقع کو غنیمت پایا اور اس نے آ کر فوراً حضرت عمر فاروق اعظم پر حملہ کر دیا. حملہ کیا, آپ شدید زخمی ہوئے. آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اجازت دی کہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. آپ پر غشی ڈالی ہے, آپ مسلسل بیمار رہے, شدید زخمی رہے. اللہ اکبر کبیرہ, آپ بہت زیادہ بیمار ہیں. یکم محرم الحرام کو اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے بیٹے مجھے نماز پڑھنی ہے, ذرا مجھے نماز پڑھنے کے لیے مجھے پکڑ لو. آپ کا بیٹا آیا, آپ کے پیچھے بیٹھ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم اپنے بیٹے سے پیٹھ لگا کر کے بیٹھتے ہیں, نماز ادا کرواتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز ادا کروائی اور یکم محرم الحرام کو اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یعنی کہ آپ نے کیسی شہادت پائی ہے, آپ نے کیسی وفات پائی ہے, آپ نے کیسا انتقال پایا ہے, آپ کی کیسی موت ہوئی ہے کہ پوری زندگی نیکیاں کرتے ہوئی ہے اور جب آخری وقت آیا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی حالت میں نیکی کرتے ہوئے آپ کو موت عطا فرمائی. سبحان اللہ. یکم محرم الحرام کو آپ کی وفات ہوئی, آپ کو غسل دیا گیا, آپ کی تکفین و تدفین ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا. سبحان اللہ. حضرات 28 ذو الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا, یکم محرم الحرام کو آپ کی وفات پر. حضرت عمر فاروق اعظم کی داستان ہے, اگر بات بیان کی جائے تو بہت لمبی نکل جائے گی. انشاءاللہ پھر کل آپ کو کچھ اور سنایا جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے آج آپ حضرات کے سامنے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بیان کرنے میں جو کہ غلطیاں, خطائیں, سرزد عمدن, قصدن, لفظن, سبقت لسانی کی بنیاد پر اللہ کریم کو معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد